أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى عجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعادل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة وداحضة عند ربهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. صدق اللہ۔ شرع لکم، یعنی اسی نے طریقہ دیا، شرع کا دیا تو طریقے کو کیا طریقہ ہے؟ جیسے شریعت کہتے ہیں اس کے طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر، اس نے طریقہ مقرر کر دیا تمہارے لیے، میرا دین میں ما وصا بھی، جس کی وصیت کی اس نے، نوح کی طرف، والذی اور، اوہین اور وہ، اوہینا الیک وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا اور جس کی وصیت کی ہم نے، یا جو ہم نے جس کا امر کیا ہم نے، بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، اور یہ کیا وحی تھی؟ ان اقیم الدین، کہ تم قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں آپس میں تفرقہ بازی، اختلاف نہ کرو۔ کبر علی المشرقین، بہت گراں گزرتی ہے، کبر بہت گراں گزرتی ہے، علی المشرقین مشرقوں پر، ما تدعوہم جس کی طرف تم بلاتے ہو، ما تدعوہم بھی جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، تدعوہم الیہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ چن لیتا ہے، وہ اللہ یا چن لیتا ہے جس کے لیے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی الیہ من ینیب، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کی، من ینیب جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے اور اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا، ما تفرقوا الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جاءہم العلم جب آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس پہ اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا بات طے تمہارے آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى وقت مقرر تک، لقضی بینہم تو ضرور، لقضی بینہم فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ اور وہ لوگ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا کتاب کا،
ان کے بعد لفی شک منہ مریب، تو یقیناً وہ اس کے بارے میں اجتراء والے شک میں مبتلا ہیں۔ فلذلک فدو، پس آپ اسی کے طرف دعوت دیجیے۔ وستقم کما امرت، اور ثابت قدم رہیے اس پر، کما امر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ولا تتبع اہواہم، اور نہ آپ اتباع کریے، آپ پیروی کریں اہواہم، ان کی خواہشات کی۔ وقل، اور فرما دیجیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لاتا ہوں یا میں ایمان رکھتا ہوں، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من کتاب، کتابوں میں سے، وہ امرت، اور میں مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلْ بَيْنَكُمْ، کہ میں فیصلہ کروں تمہارے درمیان عدل سے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ میرا رب بھی، ہمارا رب اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان، و بین اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اللہ ہی یجمع بیننا، جمع کرے گا ہمیں، و الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا۔ والذین یحاجون، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد کہ مستجیب لہ حجتہم، کہ جب مان لیا اسے، یعنی اللہ کو جب مان لیا، حجتہم ذات، ان کی حجتیں، ان کی دلیل، داہتتن، بے دلیل، بے اثر ہے، عند ربہم، اللہ کے ہاں، وعلیہم، اور ان پر ہے، غضب رب، ولہم عذاب شدید، ان پر ہے اس کا غضب، اور ان کے لیے ہے عذاب شدید، بہت سخت عذاب ان کے لیے۔ تو آج کے آیت میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں، اور ویسے تو دلائل وہی چل رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور اس دن کیا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ایمان کی دعوت ہی، کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آج کی آیات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرا دیجیے، تو آج اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آج ہمیں شریعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شریعت دی گئی، یعنی کہ جو طریقہ، شریعت اصل میں کہتے ہیں طریقے کو، وہ طریقہ، وہ قانون جس پہ انسان نے زندگی گزارنی ہے، جس کے اوپر انسان کے زندگی کے معاملات چلیں گے، تو وہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ، کیونکہ پہلے بتایا گیا شرع لکم من الدین، کہ اتباع لوگ جو بھی پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کی ہے، جو اس نے پہلے نوح علیہ السلام کو کی، والذی اوحینا، اور جو آپ کی طرف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمیشہ ایک ہی ہے، شروع سے ہی انبیاء کرام جو بھی دین لے کے آئے وہ ایک ہی دین ہے، اس میں کوئی اس میں یہاں پہ جیسے بتایا گیا نوح علیہ السلام سے لے کے، نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلے رسول وہی ہیں، اور آج جتنے بھی انسان بستے ہیں دنیا میں، ساری انہی کی اولاد میں سے ہی، ان کے جو بچے تھے ان کے زمانے میں انہی کی اولاد پہ، بلکہ کہتے ہیں کہ صرف انہی کے جو اولاد تھی اسی کے ساری اولاد۔ تو پہلے رسول یہ، اور آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا گیا ہے، یعنی دو رسولوں کے درمیان، اور پھر بیچ میں جو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا تھا، یہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، انہی کو مانا کرتے تھے، اور جو باقی موسیٰ علیہ السلام کو یہودی اور یہ جو یہ عیسائی ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یعنی اس زمانے میں یہی وہ لوگ تھے جو ان تینوں کو مانا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ان تینوں کی، پانچوں کی طرف یہ وحی کی گئی، مگر بتایا گیا کہ جیسے آپ نوح علیہ السلام پہلے رسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، ان کے درمیان جتنے بھی رسول آئے، جو بھی دین آیا، دین شروع سے اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین ہے نہیں، اور وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور ان کو سب کو یہی دیا، بتایا کہ انا اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، یعنی دین کو قائم کرنے کے لیے بتایا گیا، یہ نہیں کہ دین کیا ہے وہ ہم پڑھائیں کہ ہمارے جو ارکان دین ہے وہ سب ہمارے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دین دیا ہے، جو ہم نے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی تو یہی وہی کرتے تھے کہ حقیقت ہے کہ میرے سے کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ تو یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی
ہمیشہ حکم دیا کہ ایک اللہ کی بات کرو، اس کے لیے وہ کوئی کسی کی بات نہیں کہی، سورہ بینہ میں پڑھیں گے، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں ایک اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی نماز کا قائم کرنا، اور جو بھی ارکان کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں ہے کہ نماز کی تبلیغ کرنا ہی نہیں ہے کہ صرف ہم نے تبلیغ کی، ایسا نہیں، اس کو نافذ بھی کرنا ہے، دین قائم کرنا ہے نماز کے بارے میں، یعنی کہ مساجدیں بنانی ہیں، ان پہ اور جماعت کا انتظام کرنا، ساری چیزیں قائم کرنے میں آتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب صرف نماز کی تبلیغ کو کر دو اور دعوت دیتے رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود ادا کرو اور ایسا انتظام کرو کہ اہل ایمان کو باقاعدگی کے ساتھ اس کا رواج ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ یہی وہ دیا گیا، اور یہ واقعی اور دین کو قائم کرو، جو بھی دین ہے اس کو قائم کرنا بھی بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ سے بھی قائم کیا، اور حکومت کرنے کے بعد تلوار سے بھی کو قائم کیا، یعنی کہ جب تک آپ کے پاس آپ کی حکومت نہیں ہوگی تو آپ اس کو قائم کر ہی نہیں سکتے، جب تک آپ اپنے کس طرح اپنے قانون کو نافذ کریں جب تک آپ کے پاس حکومت میں اقتدار نہیں ہوگا، تو قائم کرنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے کہ قائم کریں، اور یعنی اپنے ایسا نظام قائم کریں اور اتنی طاقت رکھیں کہ آپ اس میں اپنے حکومت بنا بھی سکیں، اور اس پہ یہ نظام اللہ کا دین قائم بھی کر کے دکھائیں۔ اور ولا تفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ کرو، ایسا بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے منع کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہ کرے۔ اختلاف جو ہے نا وہ سب سے بڑا آپ کے روب کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ اسی سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، خود ہی بجائے ان کے کہ اپنے آپ کو مشرکوں کے یا غیر جو غیر مسلموں کو آپ کریں، اب حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آ، انسان خود ہی لڑنے لگ جاتے ہیں۔ دین میں جدا جدا ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں تفرقہ کرنے کی، جیسے اہل کتاب کے بعد کتاب اللہ کی کوئی کتاب میں سے بعض پہ عمل کر لیا جائے، بعض پہ اپنی مرضی پہ عمل کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تو یہ بھی اس پہ عمل نہ کرنے والی بات، یہ بھی اختلاف ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آدمی دین میں اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالی جس کی باقل گنجائش اس میں نہ ہو، اور پھر اصرار کرے کہ اس کی نکالی بات کو ماننے پر کفر و ایمان کا دار و مدار ہے، تو اس کے پھر ماننے والے بھی الگ ہو جائیں گے اور نہ ماننے والے الگ ہو جائیں گے۔ اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین میں وہ چیز نہیں تھی وہ اس میں لا کر شامل کر دی جائے، اور پھر یہ بھی کر دیا جائے کہ دین میں جو بات شامل تھی اسے باہر نکال دیا جائے۔ یہ بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی نصوص میں یعنی کہ جو حکم سے تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی تعویلات کر کے نئے اور نئے عقیدے نکال لیے جائیں، نئے انوکھے اعمال نجات کر دیں، آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے، یعنی دین کی بات میں رد و بدل کر اس کو حلیہ بگاڑ دیا جائے، یہ ساری چیزیں تفرقے کی بنیاد ہوتی ہے۔ ایسے آپ کام کریں گے تو وہ تفرقہ ہی ہو جائے، کیونکہ منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرے دین میں، آپ جیسے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز داخل کرنا ہوا ایسا اس کو مردود ہے، اس کی کوئی اس کی حیثیت ہے نہیں۔ تو اسی طرح نئی نئی چیزیں، یہ تفرقہ اسی طرح پھیلتا ہے، اگر سبھی لوگ قرآن کی اور حدیث کی بات مانیں تو کوئی تفرقہ ہی نہ ہو۔ تو یہاں اس سے منع کیا گیا، لا تفرقوا تتفرقوا فی، کابر پھر یہ بتا دے گا کابر علی المشرکین ما تدعوہم، اور مشرکین کو لیے بات بہت گراں گزرتی ہے کہ آپ کی جس کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی جو آپ دعوت جس آپ مشین کو دعوت دیتے ہیں ان پہ بہت بھاری ہے، یعنی ایک اللہ کی اگر آپ دعوت دیں گے تو ان پہ بھاری ہوگی۔ جیسے ہم پڑھا ہے نا کہ جب سورہ زمر میں کہ جب ایک اللہ کی جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگ کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ایک ان کے ساتھ اور ذکر ان کے معبودوں کا ذکر کر دیا جائے ان بزرگوں کا تو پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کہتے ہیں ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ ایک اللہ کی جب بات کی جائے تو لوگ جو ہے وہ اس مسجد سے اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی بات کیوں کی جا رہی ہے، ہمارے بھی بزرگوں کی بات ہونی چاہیے، ان کو کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو ہمیشہ سے جو مشرقین ان کے لیے یہ بہت بات کی طرح گزرتی ہے، جس کی طرف آپ دعوت ہے، آپ تو ایک توحید کی طرف بتاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ بات گراں گزرتی ہے۔ اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہاں بتا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف بلا لیتے ہیں، یعنی جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کو چن لیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کے بعد ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو نہ چاہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لے آئے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا
پھر بتایا گیا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کے رجوع کرے اس کے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ ما جاءہم العلم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں، یعنی کہ انہیں اختلاف نہیں ہوا، مگر اس کے بعد وہ جب ان کو علم آ گیا، اور وجہ کیا تھی؟ بغیم بین، ان کے آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی وہ جدا جدا نہیں ہوئے، اس کے بعد جب ان کو علم آ گیا تو یہ نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی ان کے لیے علم نہیں بھیجا تو اس کی وجہ سے وہ جدا جدا ہو گئے۔ جب ان کے پاس علم آ گیا، پھر جانے کے بعد یہی ہوا کہ جب ان کے پاس آ گیا تو پھر الگ الگ گروہ فرقے بنانے کا باعث بن گیا۔ وجہ یہ تھی کہ حسد تھی، ضد تھا، عناد تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے حکم سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے انہوں نے اپنے اپنے قیاس اور اپنے اپنی آراء کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنا لیے، اور کتاب میں تحریف تک سے گریز نہ کیا، کتاب میں تحریف بھی کر دی۔ پھر یہ ہو گیا کہ باہمی اختلافات بڑھ کر ایک دوسرے مخالف و جنگ و جدل تک پہنچ جاتی ہے بات۔ تو یہاں یہ بتایا گیا، پھر یہ بعد میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ اسی وجہ سے ان کے یہاں یہ سارا مسئلہ ہوا، اور وما تفرقوا الا من بعد ما جاء علم بغيا بينهم ولو كلمة سبقت من ربك لقضي الى اجل مسمى، اور اللہ کا، اللہ تبارک کا کوئی فیصلہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات پہلے سے مقرر کر دی ہے کہ جو قیامت آئے گی تو ان کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے ہی طے نہ کر دی ہوتی تو لاقضی بہ، تو ان کے فیصلے کر دیے جاتے، ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، ان کو عذاب دے دیا جاتا ہے جنہوں نے تفرقہ بازی کی یا دین میں نئی نئی چیزیں داخل کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا فیصلہ کر دیتا۔ اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اور وہ لوگ جنہیں بعد میں کتاب دی گئی، یعنی کہ ان کو جن کو بعد میں کتاب دی گئی، وہ انہوں نے کیا کیا؟ وہ پہلے سے اس کے شک، اس کے بارے میں شک میں مبتلا، ان کو انہیں یقین ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب شروع میں فرقے بنانے والوں نے جو حق سے انحراف کیا اور اللہ کی کتاب میں جو معنوی اور لفظ بھی انہوں نے تحریفیں کر دیں، اور تو بعد میں آنے والے جو لوگ جو بعد میں اس کے وارث بنے تو انہیں تو ان کا وہ ہے کہ ساری وہاں جو اصل کتاب تو رہی نہیں، لوگوں نے اس کے ترجمے کر کر کے اس میں اپنے اپنے بھی اور اپنے بزرگوں کے اقوال بھی ان میں ڈال دیے۔ تو ان میں اب آج میں اصل کتابیں تو وہ اصل میں یہ تورات اور انجیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں کتابیں تھیں، ان میں اتنا ایسا ہوا کہ پھر ان کو تو بھول ہی گئے لوگ، ان کے بجائے پھر آپس میں ان کے جب ترجمے چلتے گئے تو ترجمے بعد چل چل کے اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی۔ اب اس میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کون سا ہے، اور جو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے تشریح جیسے کرتے ہیں اور کو بزرگوں کے اخوال ڈال دیے، وہ کون سے، تو وہ خود ہی اس میں شک میں پڑ گئے اصل کے، کیونکہ اصل عبارت اس کے اصل زبان اور عبارت تو محفوظ رہی نہیں، تو پھر وہ اس میں اصل جب ان کو خود کو اس میں شک ہو گیا تو اس کا اثر کیا ہونا تھا؟ اس کا یہی ہوا کہ اس بعد میں آنے والے علماء اس کتاب کے شک میں پڑ گئے کہ کون سا سا درست ہے اور کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس کا صحیح فیصلہ کرنا ہے، وہ شک میں مبتلا رہے تو پھر نہ اس کی کوئی بات رہی اور نہ ہی وہ ان کی اصل کتاب رہی، اس کی کتاب بھی ختم ہو گئی، اس پہ عمل بھی ختم ہو گیا، پھر اپنی مرضی سے اپنے حساب سے شرعت یعنی کہ شریعت تو ختم ہو گئی، اپنی مرضی سے قانون بنانے لگے، اسی کے مطابق فیصلے ہونے لگے، اسی کے مطابق سزائیں ہونے لگیں، اور اسی سے نظام چلنے لگا۔ بدقسمتی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی، انہی سے پھر ہم لے لے کے ہم بھی اپنے چلا رہے ہیں، ہم بھی اپنی قانون انہی سے لیتے ہیں اور وہی چلا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کوئی اللہ کی کتاب کا قانون تو نہیں ہے، اللہ کی کتاب فیصلے تو نہیں ہو رہے، اس کے مطابق فیصلے ہو ہی نہیں رہے، فیصلے تو وہی انگریزوں کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک ہم پہ رحم کرے، ہمارا ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہلوا دیا گیا ہے کہ آپ تو جو ہے وہ فضال کا فضل، آپ تو اسی دین کی طرف دعوت دیں، کیونکہ آج کے ان میں آپ کو جو دیا گیا دین یہی کہ اللہ کی طرف وہ آپ سب کو بلائیں، ایک اللہ کی یعنی توحید کی آپ دعوت دیتے رہیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، اور آپ جڑے رہیں، اس پہ اسی پہ قائم رہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر جملہ اپنی جگہ مستقل مضمون ہے، آیت الکرسی کے سوا کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں ایسا بتایا گیا۔ یعنی یہ 10 یہاں حکم دیے گئے، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، فَعَلَ ذَلِكَ
फज़ालिका फदउ, यानी आप उसी की तरफ बुलाएं, या लोगों को किसी और की नहीं बल्कि उस दीन के उस तरीके की तरफ दावत दें जो उसने वही के जरिए तमाम अम्बिया की तरफ अल्लाह तबारक तआला ने भेजा है। उसी दीन की तरफ आप दावत दें यार, वो है एक अल्लाह की इबादत, उसके दीन को कायम करना, उसमें जुदा जुदा ना हो जाना, बल्कि इकट्ठे होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना, ये आपको हुक्म दिया गया कि ये आप काम करें। फिर वह वस्तकिम कमा उमिर, और वो इस पर आप साबित कदम हो जाए, यानी दूसरों को दावत के लिए खुद उस पर अमल और इस्तकामत भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कि आप दावत देते हो खुद अमल ना करें। तो यहाँ बताया गया कि आप भी उस पर कायम हो जाए। वला तत्तबि अहवा, और उनकी तीसरा हुक्म ये है कि उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, यानी आप उसकी पैरवी करें जिसका अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको हुक्म दिया गया है। उसके साथ जो कुछ भी है महज ख्वाहिशात हैं, इसलिए उन लोगों को खुश करने के लिए उनकी सुलह की खातिर किसी की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। फिर बताया कुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, अहले किताब चूंकि किसी आसमानी किताब को मानते थे और किसी को नहीं मानते थे, इस तरह अपनी किताब के बाद हिस्सों को मानते थे, बाज़ को नहीं मानते थे। पर आपको कहा गया कि मैं तो हर जो चीज़ अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, वकुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, जो भी किताब में नाजिल किया गया अल्लाह तो मैं तो उस पर ईमान लाता हूँ। वह उमिरतु लिआदिल बैनकुम, और मैं तो हुक्म दिया गया हूँ कि फैसला करूँ तुम्हारे दरमियान में आदल से। यानी यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना इंसाफ, और क्या इसके मतलब आदल का मतलब ये था इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर, उसके मुकाबले में जुल्म है। यानी मुझे तो हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान अदल कायम करूँ, यानी तमाम लोगों को इंसाफ मुहैया करूँ, दुनिया में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका खात्मा करूँ, और फैसला करते वक्त अपने पराये में फ़र्क ना करूँ, ऊंचे किसी मालदार का, किसी गरीब का, किसी और गुलाम का फ़र्क ना करूँ, सबको बराबर रखूँ, चाहे कोई कमज़ोर हो, चाहे ताकतवर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। इसमें आप देखेंगे इसमें यह भी हो सकता है कि इस आयत में ये इशारा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा इक़्तिदार मिलने वाला है, उसका भी इशारा है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा जाकर जो हासिल हुआ, क्योंकि अगर इख्तियार ही ना हो तो फैसले कैसे करेंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको इख्तियार मिलेगा और आपने फैसले करने हैं आदल के साथ, इंसाफ के साथ। भला व उमिरतु अन आदिल बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, और यहाँ ये बता दिया गया है कि तमाम बंदों में अदल का हुक्म इसलिए है कि अल्लाह ही में हमारा रब भी और तुम्हारा भी रब भी वही है, हम सब उसी के बंदे हैं, तुम भी उसी के बंदे हो, हम भी उसी के बंदे हैं। और तो जो अदल का हुक्म है वो भी सबके लिए है, ख्वाह वो अपना हो या परा हो, कोई भी हो। तो वाला और फिर ये बताएगा अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे तुम्हारे बाल तुम्हारे लिए। इसके दो मफहूम है, एक तो ये जैसे कि है कि ये बरी किसी कहने तुम जो करते हो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा हम जैसे कहें हमारा दिन हमारे लिए, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, वैसा ही है। मगर दूसरा ये है कि तुम जो काम करते हो तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हारे लिए है, उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे लिए, तुम्हें उसको कोई फायदा नहीं होगा। या तुम कोई बुराई करते हो तो उसका वबाल हम पे नहीं होगा, तुम पे होगा। हमसे अगर कोई बुराई हो रही तो उसका बुराई का वबाल हम पे होगा, तुम पे नहीं होगा। तो यहाँ ये बताया गया कि लना अमालुना वलकुम अमालुकुम ला हुज्जता बैनना व बैनकुम, यानी झगड़ा करने की जरूरत है ही कोई नहीं, जो बात हक थी वो हमने दलाल के साथ वाज़ेह कर दी है। हमें तुम्हारे बातिल पर हक में पूरा यकीन है, तो अब कोई हमारा और तुम्हारा कोई झगड़ा है ही नहीं। हमने तुम्हें साफ साफ हुज्जत कायम कर दी है, तुम्हें बता दिया है। अल्लाह यजमा, और फिर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला है जो हमें सबको एक साथ इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला है। उसी और फिर इलैहिल मसीर, उसी की तरफ, उसी के सबको लौट कर जाना है। वहाँ फिर पूरा इंसाफ हो जाएगा कि कौन हक पर था और कौन हक पे नहीं था। फिर अल्लाह ताला ये आखिर बताया कि वल्लज़ीना युहाजूना फिल्लाहि मिन बादी, और जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में उसके बाद कि जब लब्बैक कह दी गई, यानी कि जब अल्लाह तबारक व तआला को मान लिया गया, लाउ हुज्जतुम दाहियतुन, तो फिर उनकी जो दलील है वो बेअसर है, उसकी कोई यानी ज़ायल होने वाली है, कमज़ोर है, बातिल है। उनकी जो दलील है, हुज्जत है, हुज्जतबाजी बिल्कुल कमज़ोर है, और उन पर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब है। यानी जब ये हकीकत वाज़े हो गई, तुम्हारे दिमाग को झगड़ा का हम बात का हमने कह दिया, और जो हक बात थी वो हम कह चुके, तो अब झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें बताया अल्लाह तबारक व तआला की बात कबूल कर ली गई है, हमने तो अल्लाह को तबारक और मान लिया, और बहुत से लोगों ने मान लिया, तो उसका हक होना वाज़े भी हो गया। क्योंकि जो लोग समझदार थे तो वो तो कबूल कर चुके, उस दिल से तस्लीम भी कर चुके, तो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में खाम खा झगड़ रहे हैं। तो असल में तो अपनी तरफ से तो बहुत बड़ी बड़ी दलाइल भी लेके आ रहे हैं, मगर कह दिया गया है क्योंकि वो उन्होंने ये भी कहा, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बड़े बड़े एतराज़ करते थे कि ये कैसा बंदा है, तमाम माबूदों को छोड़कर क्या एक ही माबूद को बना डाला।
क्या کہ اس के दोबारा जिंदा करने की कुदरत के बारे में झगड़ते हैं, यानी ऐसे ऐसे झगड़े करते हैं। फिर ये कहा जाता है कि यार ये कैसा रसूल है, कभी खाना खाता है, बाजारों में चलता है, हमारी तरह का इंसान है, खाता पीता है, चलता है, शादियां करता है। तो ये सारी बातें हैं जो, और फिर ये भी कहा करती, ये लोग अल्लाह के हमारे सिफारिश हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने साफ बता दिया है कि हम उनकी, ये भी जो जो भी उनका अकीदा था, तो साफ बता दिया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जिस तुम दाखिल होंगे, तुम्हारी जितनी दलीलें उनकी कोई अहमियत बेअसर हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब, अलैहिम गज़ब, तो अल्लाह पर गज़ब है, और वलहुम अज़ाबुन शदीद, और वो शदीद अजाब, यानी हाँ, वो दुनिया में भी मिल गया उनको, हम देखते हैं कि बदर में भी मिल गया, और मक्का फतह भी हो गया, और वहां से निकाल भी दिए गए, और आखिरत में तो होना ही होना है। अल्लाह तबारक व तआला का तो फैसला है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सही दीन की समझ अता फरमाए, उसकी समझ भी अता फरमाए, उसको कायम करने के भी हमें भी तौफीक दे। कम से कम अपने आप पर, अपने घर में तो कम से कम उसको नाफिज करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही समझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।